السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہمارے کورس انٹروڈکشن کا پارٹ نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے تمام میں نے اپنے رجسٹرز آپ کو دکھائے ہیں، تمام سیگمنٹ اس کے اندر شلواروں کا بھی سیگمنٹ تھا، لیڈیز کے اندر تھا، قمیضیں تھی، اور اس کے علاوہ آستینے وغیرہ اور گلے وغیرہ تھے، اور تمام ڈیٹیل کے ساتھ پہلے 2 منتھ کا جو بھی سلیبس تھا وہ بھی بتایا تھا۔ اب لاسٹ میں آپ کو مکمل مردانہ سیگمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ میرے اس مردانہ سلیبس کے اندر مختلف طریقے سے سب سے پہلے ہیں مردانہ کرتے، سادہ کرتا تریز والا مردانہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انڈین کرتا ہے سمپل میں، اس کے بعد ہے کشمیری کرتا مردانہ، پھر اس کے بعد ہم قمیض مردانہ قمیض کے اوپر آ جائیں گے۔ مردانہ قمیض کی سب سے پہلے تو ہم پیمائش کا طریقہ لکھیں گے، پیمائش کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مردانہ قمیض کی کٹنگ کا طریقہ ہے، مردانہ قمیض کی مختلف طرح سے سادہ کٹنگ ہے، فٹنگ والی مردانہ قمیض کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر یہ پارٹس کے اندر کر کے کرواؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو پٹی بتاؤں گی جسے سلیٹ بھی کہتے ہیں، سادہ پٹی بنانا اور کس طریقے سے لگائی جائے گی۔ کٹ والی پٹی ہے، ڈبل پٹی ہے، چپٹی پٹی اوپر نیچے برابر والی، مختلف طرح سے ڈبل پٹی ہیں، امریکن پٹی، پٹی لگانے کے اور مختلف طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد پارٹ 2 کے اندر آ جائے گا مختلف طریقے سے تیرہ کیسے لگایا جاتا ہے، سمپل تیرہ ہے، سفاری تیرہ ہے، شرٹ سٹائل میں بڑا تیرہ کیسے لگاتے ہیں، چنٹ والا تیرہ ہے، تیرہ لگانے کے اور مختلف طریقے۔ پھر اس کے بعد شولڈر بنانے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ جیب کس طرح لگائی جاتی ہے، کتنے فاصلے پہ لگائی جاتی ہے، جیب لگانے اور بنانے کے مختلف طریقے، سمپل جیب، چوکور ہے، گول میں ہے، اور ڈیزائننگ پاکٹ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سفاری پاکٹ بنانا اور لگانا، گم جیب، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے سے اندرونی جیب ہے، جیسے وہ بھی کافی سٹائل میں، جیسے ویسٹ کوٹ وغیرہ والی جیب ہوتی ہے وہ ہیں، ڈبل پاکٹ بنانا، ڈھکن والی پاکٹ بنانا پٹی کے ساتھ، ڈبل پاکٹ کے مختلف سٹائل ہیں، سائیڈ پاکٹ بنانا اور لگانا، مردانہ آستین کی کٹنگ کا طریقہ آئے گا۔ پھر اس کے اندر کوٹ سلیوز ہیں، آستین پٹی بنانا لگانا، ٹھیک ہے۔ کف والی آستین ہے، کرتے والی آستین ہے، اور چپٹے بٹن کے ساتھ اوپر نیچے پٹی والی آستین ہے۔ اس کے بعد مختلف طریقے سے کف لگانا ہے، سمپل کف ہے، کس طریقے سے کٹنگ کی جائے گی، فیوز کے اوپر کیسے چپکائی جائے گی، بنانا اور لگانا۔ اس کے بعد ڈبل کف ہے، اس کے بعد پائپنگ والی کف ہے، اور مختلف ڈیزائننگ والی کفیں بنانا اور لگانا دونوں ہی بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں مختلف طریقے سے شرٹ بنانا، سادہ شرٹ، اوپن میں مردانہ شرٹ جو ہے، اوپن شرٹ میں مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، انگرکھا اوپن قمیض کے اندر، ٹی شرٹ سادہ۔ پھر اس کے بعد اوپن قمیض مردانہ شیروانی سٹائل میں، ٹی شرٹ کے مختلف ڈیزائن ہیں، سفاری سوٹ، شرٹ کے مختلف طریقے سے پینٹس ہیں، سادہ پینٹ، ڈریس پینٹ کی کٹنگ، سلائی پینٹ وغیرہ کے مختلف سٹائل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آ گئی ہیں، یہ ماڈل تیار کیے ہیں۔ مردانہ کرتا ہے جیسے تریز والا ہے، سادہ کرتا ہے، انڈین کرتا، اور مکمل تیار پیمائش کس طریقے سے لی جائے گی اور لکھی جائے گی، صحیح ہے، ساری تفصیل ہے۔ فگر فٹنگ کے ساتھ سیٹ فٹنگ کے اندر جس طریقے سے کپڑوں کی کٹنگ ہوگی، یہ فگر فٹنگ کے اندر کرتے کی مکمل شیپ ہے، اور یہ سیٹ فٹنگ کے اندر مکمل شیپ ہے۔ پھر مردانہ کرتے سادہ قمیض کی پیمائش کا طریقہ کار جو ہے، اس کے اندر لمبائی، چوڑائی، تیرہ، کالر یا بین، آستین، کف وغیرہ، پٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ مکمل مردانہ قمیض کا گراف بنایا ہوا ہے، یہ بھی ترتیب کے ساتھ کون سی چیز کتنی پیمائش کے ساتھ اور لمبائی چوڑائی کے مطابق کیسے رکھی جائے گی۔ عام روٹین کے اندر جو ٹیلر حضرات جس طرح بھی ہیں، یا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کٹنگ وغیرہ ایک میئرمنٹ تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے، بڑی مردانہ قمیض کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر آپ 20 انچ قمیض سے لے کے 45 انچ کی قمیض تک آپ خود سے پیمائش لے کے اور اپنے ترتیب کے مطابق اس کا گلا، بین، پٹی، لمبائی چوڑائی کے مطابق، تیرہ ہے، آستینے ہیں، ہر چیز انشاءاللہ خود سے نکالیں گے، خود سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مردانہ قمیض کے پارٹس ہیں، یہ ساری ترتیب لکھی ہوئی ہے، جیسے آستین ہے، تیرہ ہے، سائڈ جیب ہے، فرنٹ جیب ہے، جیب کا پٹی، باہر کی طرف سے جو بھی اس کے اندر ڈیٹیل ہے ساری قمیض کی وہ بتائی ہوئی ہے۔ پھر پٹی لگانے کے اصول ہیں، مختلف طریقے سے آپ کس طرح بنا سکتی ہیں، کسی طرح
یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ دی ہوئی ہیں. یہ پٹیوں کے مختلف سٹائل دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ بچیوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ خود پریکٹیکل کر کے اور خود سے تیار کریں گے انشاءاللہ. میرے کورس کے اندر آپ جس ترتیب سے لے کے بیٹھیں گی، مشین کی سلائی کم از کم 2 گھنٹے کی پریکٹس لازمی دن کے اندر، اور سب سے بیسٹ اگر آپ ٹائم نکال کے آپ اتنے بڑے 24 گھنٹے کے اندر سے آپ 4 گھنٹے بھی 2 گھنٹے کٹنگ کو دیں، 2 گھنٹے سلائی کو دیں، انشاءاللہ 4 گھنٹے روزانہ آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر یہ ساری چیزیں تھوڑی سٹیپ بائی سٹیپ کر کے آپ آرام سے ہر چیز تقریباً گھر بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گی. جو میرے کورس کے اندر فزیکل جو کورس ہو رہا ہے اس کے اندر ٹائمنگ 9 بجے سے 1 بجے تک ہوتی ہے. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سارے لیکچر جو چیزیں میں بتاتی ہوں ساری بچیاں پک کر لیتی ہیں اور پریکٹس اپنے گھر جا کے کرتی ہیں. اگر آپ 4 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے پریکٹس کریں گے تو آپ جلدی ہر چیز پک کر لیں گے. اور جتنی پریکٹس ہوگی، کیونکہ یہ پریکٹیکل ورک ہے، آپ ہاتھ سے کریں گی تو آپ کو آئے گا. رٹا لگانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور میں جیسے ایک دفعہ میں نے بتایا، آپ دیکھ لیں گی فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گا. بار بار آپ کو موبائل کھول کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ پریکٹس کر لیں گی تو پھر آپ کو کسی چیز کا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ خود سے جس طرح بھی ہے کپڑے کو دیکھ کے آپ اس کی کٹنگ بھی کریں گی، ڈیزائننگ وغیرہ خود سے سلائی کریں گی. مردانہ کپڑے کے اندر یہ ہے کہ لیڈیز جو ہیں تقریباً زنانہ کپڑے سلائی وغیرہ کے لیے تو بچوں کے کپڑے ہو گئے، زنانہ کپڑے ہو گئے، یہ تو عام درزن وغیرہ کو دے کے سلائی کروا لیتی ہیں. خصوصاً بالخصوص جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ ٹیلر نہیں اٹھاتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو بہت محنت تر لے کر کے. اور پھر بعض اوقات بچوں کی پیمائش کیسی ہوتی ہے، جسامت چھوٹی بڑی جس طرح بھی ہے، بڑھتی ہوئی جسامت ہوتی ہے بچوں کی، تو وہ فٹنگ صحیح طریقے سے نہیں آتی. اگر آپ کو خود کام کرنا آتا ہے تو انشاءاللہ جس طریقے سے میں کٹنگ اور سلائی سکھاؤں گی آپ اس چیز کو یاد رکھیں گی انشاءاللہ، کہ دیکھیں گی کہ کس طریقے سے کپڑوں کی فٹنگ آتی ہے اور کتنی زبردست طریقے سے جو ہے آپ اپنے بچوں کی قمیضیں وغیرہ ہیں، جو بھی ڈریسنگ وغیرہ ہے، ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. یہ پٹی کے مختلف سٹائل ہیں، کالر کے ہیں. یہ دیکھیے مکرانی کے اندر، انگ رکھا کے اندر ہے. پھر اس کے بعد ساری ڈیٹیل جیسے بتائی تھی میں نے تیرے وغیرہ کی، اگر آپ اتنی لمبائی ہے تو چوڑائی اتنی ہے. مختلف جو بھی ہیں اصول جو ہیں تیرہ لگانے کے اصول اور مختلف طریقے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ جو میری ہر ویڈیو جو ہے تقریباً جو ہے میں ایک ویڈیو ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو بتاؤں گی. اس سے یہ ہوگا آپ کو ایک چیز کا اچھے سے پتہ چل جائے گا. اور پھر یہ چیزیں کروانے کے بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو میں ڈیزائننگ وغیرہ ہے جیسے میری ویڈیوز آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. آپ میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب ضرور کرتے رہیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے اور آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ تیرہ لگانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف سٹائل ہیں. یہ چیزیں تصویریں آپ دیکھ لیں. باقی انشاءاللہ جب میں کرواؤں گی تو ڈیٹیل آپ کو کرواؤں گی. یہ دیکھیں شرٹ سٹائل میں تیرہ ہے، مکمل چنٹ والا تیرہ ہے. شولڈر بنانے کے طریقے ہیں، یہ مختلف سٹائل کے شولڈرز ہیں. جو فیشن 70 کی دہائی میں تھے وہ 90 کے اندر آ گئے، اور جو سن 2000 کے تھے وہ تقریباً اب پھر بار بار وہی چیزیں فیشن کے اندر ریپیٹ ہو کے آتی جا رہی ہیں، اور وہی چیزیں بار بار الٹ پلٹ کر کے ڈیزائننگ میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہوگا تو ڈیزائننگ آپ انشاءاللہ خود سے کریں گے. یہ پاکٹ وغیرہ لگانے کے طریقے ہیں، کس طریقے سے سمپل سادہ گول میں جیبیں وغیرہ لگانی ہے، جیبوں کے سٹائل دیے ہوئے ہیں. یہ پاکٹ کس طریقے سے کٹنگ کر کے لگائی جاتی ہے، کتنے فاصلے پہ لگائی جائے گی. گم پاکٹ کے طریقے ہیں. یہ ڈبل پاکٹ ہے، مختلف طریقے سے کیسے لگیں گی. ڈیزائننگ بھی دی ہوئی ہے اس کے اندر. ابھی فی الحال ڈیزائننگ پہ کم توجہ ہے، بیسک چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گی. جب آپ بیسک چیزیں کر لیں گی تو انشاءاللہ ڈیزائننگ خود بخود کریں گی. میرے پاس تقریباً جو بچیاں سیکھ کے گئی ہیں، کچھ بچیاں ایسی آئی ہیں جنہیں کینچی بھی پکڑنی نہیں آتی تھی. الحمدللہ وہ اب مردانہ زنانہ بہترین ڈیزائننگ کر رہی ہیں اور بہترین ان کی سلائی ہے. صرف شوق اور توجہ کی بات ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ اور شوق سے یہ چیزیں صرف ایک نظر دیکھیں اور سائڈ پہ کر دی، یہ بات نہیں. اچھے طریقے سے ایک چیز کو پک کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. اور اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو میں بار بار ایک چیز کو بار بار کر کے ریپیٹ کر کے بتاتی ہوں. انشاءاللہ میرا طریقہ کار اس قسم کا ہے کہ آپ کو پہلی ہی دفعہ میں سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں
یہ سارے گراف وغیرہ بنا کے پریکٹیکل ورک کیا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. صرف یہ تصویریں ادھر ادھر سے لے کے تصویریں بنائی ہوئی نہیں ہیں, اسی لیے آپ کو یہ رجسٹر اس طرح نظر آ رہے ہوں گے. یہ یوز کیے ہوئے رجسٹر ہیں. اور میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ الحمدللہ میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے, اتنا اچھا میرے پاس ایکسپیرینس ہے, میں بتاؤں, شیئر کروں آپ لوگوں سے, تاکہ یہ ہنر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں شرٹوں کے یہ ڈیزائننگ بچیوں نے خود کی ہوئی ہے, ڈرائنگ بھی خود کی ہوئی ہے. یہ تیار کر کر کے ڈیزائننگ کر رکھی ہے. اور اگر یہ چیزیں اگر آپ کی ڈیزائننگ آپ کی ڈرائنگ وغیرہ بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. آپ ڈیزائننگ وغیرہ آپ فارغ ٹائم میں بھی پوائنٹر وغیرہ لے کے مختلف طرح کی ڈیزائننگ, یا فارغ بیٹھے ہیں بجائے ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے, 1 سے 2 گھنٹے اپنے اس شوق کو دیں. اگر آپ یہ کام شوق اور توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بہت زبردست کام ہے. اب یہ شرٹس وغیرہ کا سیگمنٹ آ گیا ہے مردانہ کپڑوں کے اندر. یہ مختلف طریقے سے جیسے ہو اس کے اندر ٹی شرٹس وغیرہ کے اندر یہ مختلف گلے, جیسی کٹنگ کے اندر گلے بنے ہوئے سارے. اور میرے کورس کے اندر کوئی آٹومیٹک مشین نہیں ہے, بالکل آپ بالکل سادہ مشین کے ساتھ بھی آپ ہر طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے بڑا اپنا سیٹ اپ کر کے رکھیں اور بہت بڑا وہ کریں. آپ سادہ سی 2000 4000 5000 والی مشین سے بھی بہترین سلائی اور ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. بالکل سمپل طریقہ کار ہیں, کوئی اس کے اندر ڈیٹیل ایسی ویسی کوئی ایسی چیز نہیں استعمال میں کروا رہی کہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت پڑے اور دیکھنے کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا ہے تقریباً. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہیں, یہ سفاری سوٹ کے ڈیزائن وغیرہ. سفاری سوٹ جو ہے بچوں کے اندر بھی بڑوں کے اندر بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں, اور یہ بہت زبردست جو ہے نا فیشن ڈیزائننگ کے اندر چیز آ جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کو میرا یہ سیگمنٹ بہت زیادہ پسند آئے گا. اگر آپ اس کورس میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز میں نئی سے نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.